الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دین کے احکامات کو بتلایا۔ ہمارے پاس جو دین ہے جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک ذریعہ قرآن کا ہے اور دوسرا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو قرآن میں کی صورت میں نازل کیا ہے اور شریعت کے احکامات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، جن کے ایکسپلین کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی جانب قرآن کو نازل کیا اور مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی باتوں کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، صلاح کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ صلاح کیسے قائم کریں گے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے صلاح کو پڑھ کر اس کے ارکان کو بتلا کے اس کی دعاؤں کو بتلایا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ کس طریقے سے صلاح کو ادا کرنا ہے۔ پورا دین، پورا اسلام صرف دو چیز ہیں، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے شریعت کو بیان کرتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا تھا اور وحی کی صورت میں وحی کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبریل آتے، بتاتے، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلاتے تھے؟ کوئی بھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں کہتے تھے۔ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا پاور صرف رسول کا ہے، اور رسول کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کہیں سے لے کر دوسری جگہ پہ آپ پہنچا دیں، یہی رسول ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو یہ رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور پھر اس وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، بلکہ قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اپنی جانب سے کی، اور ان چیزوں وہ چیزیں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں پہ ڈانٹ پلائی گئی۔
مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اور قریش کے بڑے بڑے افراد جو قوم کے بڑے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، آنکھ کی روشنی جا چکی تھی، نابینا، کمزور اور کم پیسے والے صحابی تھے، وہ پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ صرف ناگواری آئی کہ یہ نہیں آتے تو اچھا تھا۔ کیوں؟ بڑے لوگوں میں چھوٹا آدمی آ گیا ہے، تو چھوٹے آدمی کے آنے کی وجہ سے بڑے لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ چہرے کی پر صرف شکن آ گئی، تھوڑا سا چہرے کا زاویہ تبدیل ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں نے منہ کو بسورا، یعنی منہ کو انہوں نے بنایا اور اس طرف سے منہ پھیر لیا، یعنی اس اندھے آدمی سے منہ پھیر کر جو قریش کے بڑے لوگ تھے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صرف اتنا ہی ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، مقصد بہت بڑا تھا۔ اور ایک کمزور آدمی، کمزور صحابی آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، اپنی سوچ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو بسورا، اور بسورنے کے بعد آپ نے اس طرف سے منہ پھیر کر ان کی طرف منہ کر لیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے۔ ایسے ہی بدر کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، جنگ کے بعد قریش کے کچھ افراد، کچھ لوگ قید میں آئے، قیدی بنائے گئے۔ قیدی بنانے کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پیسہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، کچھ نے کہا کہ نہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہر قبیلے کا جو آدمی ہے وہ مسلمان اس کافر کو لے کر اس کو قتل کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی کہ پیسے لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا۔ ابھی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاملہ پسند آیا، آپ نے کیا۔ قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور قیدیوں کا وہ فدیہ وصول کرے، جب تک کہ زمین کے اندر اچھی طریقے سے جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کو قتل کر کے پاور حاصل نہ کر لے۔ وہاں پہ ڈانٹا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، بنائے ہوئے بیٹے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکم نازل ہوا کہ آپ ان سے شادی کیجیے۔ عرب کا رواج کیا تھا کہ اپنے منہ بولے بیٹے، یعنی کسی کو بیٹا بنا لیا گیا تو اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، وہ بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ قرآن کریم میں پورا واقعہ ذکر کر دیا گیا۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور نہیں تھا کہ آپ شریعت کی کوئی چیز اپنی جانب سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے قرآن اور جو پہلے وحی آ چکی تھی اس کی روشنی میں آپ اجتہاد کرتے۔ اگر صحیح ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں بولتا، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، اگر غلط ہوتا تو فوری طور پہ وحی آ جاتی تھی۔ یعنی ساری چیزیں، ساری باتیں شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی سنت ہے یا جتنی بھی حدیث ہے، وہ ساری حدیث پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔
وحی کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں وحی ہیں۔ قرآن ہو یہ بھی وحی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو وہ بھی وحی ہے، اور یہی دو چیزیں اسلام ہیں۔ ان کے علاوہ تیسری چیز کوئی بھی چیز اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین ہیں اور قرآن کی باتیں دین ہیں، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی ترکت فیکم امرین، کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے دو چیزیں چھوڑی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ ان دو چیزوں کو پکڑے رہیں گے۔ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے جو چیز تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو۔ کیا چیزیں نازل کی جاتی تھیں؟ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی۔ اب آپ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ اسراء کے موقع پہ، اسراء اور معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، وہاں پہ صلاح واجب ہوئی۔ صلاح واجب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ ظہر کی صلاح کا وقت ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ آپ نے اپنی جانب سے شروع نہیں کیا، حالانکہ پہلے بھی آپ عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے صلاح پڑھائی، ظہر کی صلاح پڑھائی، بالکل اول وقت میں، فرسٹ ٹائم میں۔ اس کے بعد پھر عصر کے وقت آئے، عصر کی نماز پڑھائی اول وقت میں۔ پھر مغرب میں آئے، مغرب کی نماز پڑھائی اول وقت میں۔ آپ دیکھیں ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ سکھایا کون؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کبھی نازل نہیں ہوتے تھے، یعنی اللہ کہتا تھا کہ جاؤ اور رسول کو یہ بات بتا کے آ جاؤ، تب وہ آتے اور رسول کو بات بتاتے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھائی اول وقت میں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اول وقت میں، 5 ٹائم کی نماز ہو گئی۔ پھر دوسرے دن پھر آئے، ظہر کی نماز کو بالکل لاسٹ ٹائم میں پڑھایا، پھر عصر کی نماز کو لاسٹ ٹائم میں، پھر مغرب کی نماز کو، پھر عشاء کی نماز کو لاسٹ ٹائم میں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کو لاسٹ ٹائم میں، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ نماز کا وقت ہے، صلاح کا یہ وقت ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی باریک چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے اور بتاتے، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ وہ اسی لیے سنت ہمیشہ وحی ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا وہ ہم جب لیتے ہیں تو ہم حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی دونوں صورتیں آپ کہیں کہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں، دونوں اللہ کی بات اور اللہ کی وحی پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اور اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے شخص کی آپ بات مانیں جس کے پاس دلیل ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ اہل علم سے پوچھو، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے۔ قرآن کے اندر ذکر کہا گیا ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی قرآن کا، حدیث کا علم رکھنے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ کیسے پوچھنا ہے؟ قرآن کے اندر وہی بتلایا گیا ہے، بالبینات والزبر، دلیلوں سے
ایسا نہیں کہ آپ سے کسی نے کوئی حکم بیان کر دیا تو آپ خاموشی سے اس پہ عمل کرنے لگے، نہیں، آپ عالم سے پوچھیں تو دلیل کے ساتھ پوچھیں۔ کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ عالم سے کہیے کہ اس مسئلے کو مجھے قرآن اور حدیث سے بتلائیے، جو دلیل ہے دلیل سے بتلائیے۔ اگر وہ دلیل سے آپ کو بتلاتا ہے قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، تو آپ صحیح طور پہ آپ نے سوال کیا اور اس نے صحیح جواب دیا۔ قرآن کھول کے آپ پڑھیے، آپ کو دو چیزوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اطیع اللہ، اور دوسری چیز اطیع الرسول۔ دو ہی چیز ہیں، آپ کہیں یہ نہیں پائیں گے کہ اطیعوا العلماء، علماء کی اطاعت کرو، آپ کو نہیں ملے گا پورے قرآن میں، کہیں پہ نہیں۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ اہل علم سے صرف سوال کرو، پوچھو آپ، اور وہ قرآن اور حدیث کی دلیل کی روشنی میں آپ کو حکم بتلائیں گے۔ یعنی وہ اپنی بات نہیں بتلا سکتے ہیں، ان کو اہل علم، اہل الذکر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قرآن والے ہیں تو قرآن سے آپ کو بتلائیں گے، حدیث والے ہیں تو حدیث سے آپ کو بتلائیں گے۔ تو آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے اس سوال کا جواب آپ کو قرآن یا حدیث سے ملنا چاہیے۔ عالم کی اپنی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کوئی بھی عالم اگر کوئی بھی بات اپنی جانب سے کہتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، جیسے عام آدمی کوئی بات کہتا ہے ویسا ہی ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کی وجہ سے اس سے سوال نہیں کیا جا رہا، اس سے سوال اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کا عالم ہے، تو آپ کو جو کچھ بتلائے گا وہ قرآن اور سنت سے بتلائے گا۔ اب قرآن اور سنت سے جو باتیں بتلائی جاتی ہیں، علماء نے جو باتیں قرآن اور سنت سے بتلائی ہیں ان میں کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہوتی ہیں۔ کسی بھی عالم کی پوری باتیں، مکمل باتیں صحیح نہیں ہوتی، آپ کبھی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ ما من عالم و الا وله سلہ، کہ ہر عالم کی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، اور غلطی ہونے کی وجہ سے وہ عالم ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں غلطی ہوتی ہے تو عالم نہیں ہے، غلطی ہونے کی وجہ سے وہ عالم ہے، اور غلطی جس کی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جاتا ہے۔ علماء کے تعلق سے یہ قاعدہ ہے، کسی عالم سے ایک دو غلطیاں ہوئی تو آپ اس کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، اور کسی عالم کی بات زیادہ غلط ہو رہی ہے، بہت زیادہ غلط باتیں بیان کر رہا ہے یا بہت غلط احکام آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے۔ ہمیں جو قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے وہ صرف یہ کہ ہم قرآن اور سنت کی اتباع کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول ومن یطیع اللہ والرسول، صرف ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میرا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ۔ کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ علماء کی اطاعت کرو، کہا گیا ہے کیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور علماء کی باتوں کو، وہاں پہ اطیعوا نہیں کہا گیا۔ یعنی قرآن کا سیاق اتنا بہترین ہے کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول کی۔ اولو الامر، علماء صرف ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، تو جتنے بھی علماء ہیں یہ سارے علماء صرف ایک ذریعہ ہیں قرآن اور حدیث کی بات تک پہنچنے کے لیے۔ اسی کہ سارے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، عوام کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں ہوتا، تو قرآن سنت تک پہنچنے کے لیے عالم کا سہارا لیا جاتا ہے، اور عالم بتاتا ہے کہ قرآن کے اندر اس مسئلے میں یہ حکم بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آیت کے اندر کہا گیا وہ اولو الامر منکم، وہ اولی الامر منکم، اور اپنے علماء کی، کسی عالم کو خاص نہیں کیا گیا، کسی عالم کو خاص نہیں کیا گیا۔ اب آپ اگر کسی عالم کو خاص کر کے اس سے صرف پوچھتے ہیں، دوسرے سے بالکل نہیں پوچھتے، یا دوسرے عالم کی بات کو آپ معتبر نہیں سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی کی بات ماننی ہے اور یہی کافی ہے، دوسرے کسی سے ہمیں پوچھنا نہیں ہے،
چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تقلید، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک آدمی کو، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، یعنی ہم شافعی ہیں، ہم حنفی ہیں، تو ہم صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات میں رہیں گے، ہم صرف امام شافعی رحمہ اللہ کی بات میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ نے ایک امام کو خاص کر دیا، دوسرے امام کی صحیح بات بھی ہے تو آپ قبول نہیں کر رہے۔ اور وہیں پہ ایک بڑی غلطی یہ ہے، کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں۔ چاروں امام حق پہ نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہی مسئلے کے اندر ایک امام کہتا ہے کہ رفع الیدین کرو، ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کرو، ایک کہتا ہے کہ آمین کہو، دوسرا کہتا ہے کہ آمین نہ کہو، نہیں کہو۔ کیسے دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی چیز کے تعلق سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو چاروں کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ عالم ہیں، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ان کی تقلید کرنا، ان کی باتوں کو فلی طور پہ فالو کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا قرآن کی بات ہو، سب چھوڑ دینا، یہ گمراہی ہے۔ خود اس کو کوئی بھی عالم، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، امام حنیفہ رحمہ اللہ خود اس سے راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر حدیث صحیح طور پہ آ جاتی ہے تو میری بات کو دیوار پہ پٹک دو، مار دو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، یعنی حدیث آپ کو مل جاتی ہے، قرآن تو سب کے پاس ہے، لیکن حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تھا کہ حدیث پہنچی نہیں پہنچی، صحیح ہے غلط ہے، یہ پرانے علماء کو بھی نہیں معلوم ہوتا، آج بھی اختلاف ہے بہت ساری احادیث کے تعلق سے، لیکن جب حدیث صحیح ہو جائے تو یہی میرا مذہب ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، امام بہقی جو اپنے آپ کو شافعی لکھتے ہیں، امام بہقی البیہقی الشافعی، لیکن پہلے کے شافعی الگ تھے، آج کے شافعی الگ ہیں۔ پہلے کے شافعی صرف امام کی طرف نسبت کرتے تھے کہ ہمارے محبوب امام شافعی ہیں، وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو بھی لیتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حدیث کو بھی لیتے تھے، ان کی باتوں کو بھی لیتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو بھی لیتے تھے۔ پہلے کے شافعی اور حنفی ایسے نہیں تھے، صرف نام کے تھے شافعی اور حنفی۔ اور انہوں نے کیا کہا، امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو جاتی لقلت بہ، تو میں اس کو کہتا، یعنی اسی حدیث پہ میں بھی عمل کرتا۔ ان کے پاس جس سند سے حدیث پہنچی وہ سند ضعیف تھی، تو انہوں نے حدیث کو نہیں لیا، لیکن حدیث ان کے پاس پہنچی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو جاتی تو میں اس پہ عمل کرتا۔ امام بہقی رحمہ اللہ اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ آج زندہ ہوتے تو میں ان کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا اور کہتا قد صح الحدیث فقل بھی، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے اس حدیث کے مطابق آپ فتویٰ دیجیے۔ تو تعصب نہیں تھا کہ امام نے کہہ دیا تو اس کے بعد نہیں دیکھنا ہے، نہیں، امام نے کہہ دیا، اگر غلط بات ہے تو چھوڑ دی جائے گی، اگر شریعت کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، اگر شریعت کے مطابق ہے تو نبی کی بات کو لیا جائے گا، کیوں امام کی بات کو آپ لیں گے؟ اگر کوئی بھی چیز کسی امام کی، کسی عالم کی کوئی بات صحیح ہے تو آپ قرآن کی بات کو لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں گے، یا اس عالم کی بات کو لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی عالم کو قرآن اور حدیث کے آگے نہیں کر سکتے، تو ہم کس چیز کو لے رہے ہیں؟ جو قرآن کے اندر ہے۔ کوئی بھی عالم اگر کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے بیان کرتا ہے اور آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ اتباع ہے، اور کوئی بھی عالم اگر اپنے امام کی بات کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا، اور اس کے بعد آپ اس سے بات کو لیتے ہیں تو آپ تقلید کرتے ہیں۔ اور تقلید کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے، کرسچن نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی
تفسیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی کہتے ہیں رب کیسے بنایا انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو رب مانتے تھے، اپنے علماء کو رب نہیں مانتے تھے، لیکن رب کیسے بنایا اس کی تفسیر ہے کہ علماء نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو انہوں نے حرام سمجھ لیا، علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو انہوں نے حلال سمجھ لیا. آگے لکھا ہے فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت تھی، یعنی ان کو رب بنانا اور ان کی باتوں کو قبول کرنا، شریعت کی طرف نہیں دیکھنا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ علماء کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. اب اگر آپ کے سامنے کوئی شخص قرآن اور حدیث کی بات، بالکل صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، قرآن کی واضح بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے کہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسے کہا ہے، میں اسی کو لوں گا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ کے علاوہ رب بنایا. جیسے یہودیوں نے رب بنایا ہے ویسے آپ نے بنایا، جیسے عیسائیوں نے بنایا ویسے آپ نے بنایا. یہی تقلید ہے. اسی تقلید کو علماء حرام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تقلید کرے، بلکہ علماء نے، ائمہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو میری دلیل کو نہیں جانتا اس کے لیے میرے بات پہ عمل کرنا حلال نہیں ہے. اب اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو ائمہ بری ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی آپ تقلید کرتے ہیں تو وہ بری ہیں آپ سے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں تو وہ بری ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا، کہ میری تقلید نہیں کرو، امام مالک کی نہیں کرو، امام شافعی کی نہیں کرو. وخذ من حیث اخذوا، جہاں سے وہ علم لیے ہوئے ہیں، دلیل لے کر عمل کر رہے ہیں، وہیں وہیں سے آپ بھی لو. قرآن اور سنت اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت پیش آئے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث یہ قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو ہر زمانے کے اندر علماء موجود ہوں گے جو اس زمانے کے مسائل کو حل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں کتنی نئی چیزیں ہیں، کتنے نئے مسائل ہیں. یہ مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، یہ مسائل امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. آج مثال کے طور پہ کسی شخص کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کے پیشاب کی تھیلی سائڈ میں لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے وہ؟ اب یہ چیز اگر آپ کہیں گے کہ یہ چیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے لیا جائے، ان کے قول سے لیا جائے، تو آپ کو نہیں ملے گی. اس ٹائم پہ اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آج بچہ رہتا ہے، اسے آپ ڈائپر پہناتے ہیں، اسی میں پیشاب کیے رہتا ہے، اور پھر وہ آپ کے ساتھ حرم کے اندر، مسجدوں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے جگہوں پہ داخل ہوتا ہے، پیشاب موجود ہے. اب یہ ایک مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اگر آپ مذہب کو صرف لیتے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں. جو چیز نہیں تھی وہ کیسے آپ کو ملے گی؟ تو آج کے علماء نے آپ کو حکم بتلایا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں آج کے علماء بتلاتے ہیں. تو آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ آج کے علماء کے پاس اتنا ذہن موجود ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو نئے مسئلے بتلا سکتے ہیں. تو پھر ہمیں پیچھے جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ پہلی چیز یہ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ شافعی ہیں، آپ حنفی ہیں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو. اور حقیقت جب آپ جا کے دیکھیں گے تو نہ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں، نہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حنفی کتابوں کے اندر جو فتویٰ دیا جاتا ہے آپ کو، وہ ضروری نہیں ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پہ ہو. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی خود مخالفت کے شاگرد تھے، ان کے حقیقی شاگرد. اور انہوں نے خود مخالفت کی کتنے مسائل میں؟ 2/3 مسائل میں. یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بتلائے ہوئے سارے فتاوے، سارے احکامات، سارے ایکسپلین کو جمع کرنے کے بعد 3 حصوں میں آپ بانٹ دیں گے تو 2 حصے میں انہوں نے، شاگرد نے، خود اپنے استاد کی مخالفت کی، اور صرف 1 حصے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ رہے.
جب شاگرد اپنے استاد کی مخالفت کر سکتا ہے اور جو حکم استاد نے بتلایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا لے سکتا ہے، تو آپ کے لیے لینا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف تھی۔ مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ پھر اس کے بعد آنے والے جو علماء ہیں، احناف کے علماء نے خود امام حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے۔ آپ احناف کی کتاب ہے بدائع الصنائع، امام کاشانی رحمہ اللہ کی، حنفی کتاب ہے، حنفی فقہ کے اندر ہے، ایک مسئلہ اس میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے جیسے اور کتابوں میں نقل تھے ویسے انہوں نے نقل کیا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جس میں کہا گیا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے کہا، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے، یہ نیا مسئلہ ہے، کیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ اس میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں وہ ساری باتیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ہوں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تو کتابیں ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا اکثر مسئلے کے اندر دو قول ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک حکم لگایا، بعد میں اپنے ہی حکم کو انہوں نے توڑ کر دوسرا حکم لگایا۔ ابھی کبھی آپ اس کو اگر قرآن و حدیث سے چیک کریں گے تو کبھی ان کی پہلی بات صحیح ہوتی ہے، کبھی ان کی دوسری بات صحیح ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، امام نے اپنی ہی بات کو غلط قرار دیا، تو جب امام اپنی بات کو غلط قرار دے سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن یا حدیث کی کوئی بات دوسرے انداز میں سمجھ میں آئی، حدیث نہیں ملی تھی، بعد میں حدیث ملی تو انہوں نے پرانی بات کو چھوڑ کر نئی بات کو لے لیا۔ تو سارے ائمہ کا مذہب ایک ہی تھا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، یعنی اتباع کی جائے گی، تقلید نہیں کی جائے گی، اور یہی چیز حقیقت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم اتباع کریں، اطیع اللہ اطیع الرسول، قرآن کو فالو کریں اور سنت کو فالو کریں۔ اگر ہم ان دونوں کو چھوڑ کر کسی ایک آدمی کو فالو کرتے ہیں تو ہم حرام کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ایک مسلک میں، ایک مذہب میں جڑ کر رہنا اور وہی مذہب کو مکمل طور پہ فالو کرنا، چاہے وہ صحیح بات ہو، قرآن کے مطابق ہو، مطابق نہ ہو، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، یعنی حنفی مذہب کے اندر بھی آپ کو مثالیں ملیں گی اور شافعی مذہب کے اندر بھی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ آپ اگر بڑی مثالیں دیکھنا چاہیں، نماز کے اندر تو رفع الیدین کا مسئلہ ہے، آمین کا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے، تو صحیح احادیث کو چھوڑ کر وہ ضعیف احادیث کو کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مسلک میں ہیں، ان کے مذہب کے اندر ہیں، اس لیے وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہی چیز آپ دیکھیں، آپ بنگلور کے ماحول میں دیکھیں گے کہ شافعی مساجد کے اندر فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے، مستقل قنوت پڑھا جاتا ہے ہر فجر کی نماز میں، جبکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، فجر میں پڑھا ہے، ظہر میں پڑھا ہے، عصر میں پڑھا ہے، مغرب میں بھی پڑھا ہے، آپ نے عشاء میں پڑھا ہے، بخاری کی روایتیں ہیں۔ تو اگر پڑھنا ہے تو سب میں پڑھیں، لیکن وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا۔ جب تک پریشانی رہی آپ نے قنوت پڑھا، پریشانی ختم ہوئی آپ نے قنوت چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے غلط چیزیں مذہب کو فالو کرتے ہوئے ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ آپ سنت کو فالو کریں گے، قرآن اور حدیث کو، تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی لیے ہر مسلمان کو جو کہا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ آپ نے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے کہ وہ دو چیزیں اگر آپ پکڑے رہے اور آپ اس پہ عمل کرتے رہے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج کہتے ہیں کہ سلفی لوگ گمراہ ہیں جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے۔ گمراہ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لن تضلوا، کبھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سلفیت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو علماء کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کرام کی روشنی میں سمجھنا۔ جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، انہوں نے جیسے عمل کیا ویسے آپ عمل کریں۔ قرآن کے اندر وہی کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام،
تو ہدایت پہ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام کو سمجھتے تھے کہ بیوقوف ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج جب کہا جاتا ہے کہ سلفیت کی طرف آ جاؤ، قرآن اور سنت کو فالو کرو، اپنے عقیدے کو قرآن اور سنت کے مطابق کرو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے مطابق کرو، تو کہیں گے نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ سلفیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے۔ اور جتنی بھی اپنے آپ کو حنفی یا شافعی کہتے ہیں، یہ کبھی بھی عقیدے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ غلط تھا۔ جو شافعی ہیں، ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ غلط تھا۔ صرف ایک سلفی ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ صحیح تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ صحیح تھا، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا عقیدہ صحیح تھا۔ اور ہمارے یہاں یہ کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں سلفی عقیدے کی، وہ اہل الحدیث اور سلفی اداروں میں، حالانکہ وہ حنفی ہیں، مؤلف حنفی ہیں، اور حنفی ہونے کے باوجود ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو عقیدے میں بھی آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کریں، لیکن نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلفیت یہ اتباع سنت ہے، یعنی قرآن اور سنت کی اتباع کرنا ہے، عقیدے کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی۔ ہم دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ ہم عقیدہ بھی قرآن اور سنت سے لیتے ہیں، جو قرآن سنت اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہی ہم لیتے ہیں۔ عمل کے اندر بھی ہم قرآن اور سنت اور جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہی ہم لیتے ہیں۔ یہ اتباع اور تقلید میں فرق ہے۔ اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تقلید سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور یہی آج کے ٹاپک کی وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے، ہمیں تقلید سے دور رکھے، اور ہمیں صحیح قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔